بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ حقیقت ٹی وی کم ہی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ کو یہ تمام انفارمیشن اپنے ہر دوست، رشتہ دار، اپنی فیملی سے شیئر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ طیب اردگان ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر لوگوں نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ ہایا صوفیہ میوزیم کو مسجد بنایا جائے اور کھولا جائے اور اس میں ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد طیب اردگان نے کہا کہ یہ جو ساتھ بالکل اس کے قریب بلو ماسک ہے جو کہ سلطان احمد ماسک کہلاتی ہے، تم اس کو فل کر لو گے جس میں 60,000 نمازیوں کی گنجائش ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو بھی کھول دیں گے تاکہ دنیا دیکھ لے۔ اب لوگوں نے یہ کیوں بات کہی اور یہ ایسا کیا ہوا؟ یہ جو حملہ آور نیوزی لینڈ کے اندر آیا تھا اس نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ ہم ترکی میں قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور قسطنطنیہ کا ورڈ استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، قسطنطنیہ فتح کریں گے اور جتنی بھی مساجد ہیں ان سب کو گرا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہائفا صوفیہ میوزیم کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو دوبارہ ہم تعمیر کر دیں گے چرچ کے اندر، اور تم یاد رکھنا۔ اب یہ ہائفا صوفیہ ہے کیا کہ طیب اردگان کو بھری محفل کے اندر یہ بات لوگوں کو کہنی پڑی کہ آپ یہ ساتھ والی مسجد جو ہے جس میں 60,000 نمازیوں کی گنجائش ہے، آپ اس میں اتنی زیادہ تعداد کے اندر نمازی لے آئیں اور یہ اتنی بھرنا شروع ہو جائے کہ پھر ہمیں اگلی مسجد کی ضرورت پڑ جائے تو میں آپ کو ہایا صوفیہ میوزیم مسجد بنا کر دے دوں گا اور وہاں پر آپ نماز پڑھ لینا۔ سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ ہایا صوفیہ ہے کیا۔ دیکھیے، یہ ہایا صوفیہ استنبول کے اندر ایک اس وقت میوزیم ہے۔ یہ پہلے چرچ ہوا کرتا تھا، لیکن سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ جو کہ آج کا استنبول ہے اس کے اندر داخل ہوئے، اس کو فتح کیا، تو تمام عیسائی ہایا صوفیہ میں جا کر چھپ گئے۔ یہ پہلے چرچ ہوا کرتا تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ چرچ کبھی بھی عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا۔ جب کبھی بھی مصیبت آئے گی تو آسمان سے بلائیں آئیں گی، وہ آ کر حفاظت کریں گی۔ اسی یقین کو لے کر یہ لوگ داخل ہو گئے اس چرچ کے اندر، لیکن انہوں نے حیرت انگیز چیز دیکھی کہ آسمان سے کوئی بلائیں نہیں آئی، اور سلطان محمد فاتح نے یہ سارا قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر اذان دی اور وہاں پر مسجد تعمیر کر دی اور اس کو نشانی قرار دیا خلافت عثمانیہ کی فتح کا۔ لیکن پھر جب خلافت عثمانیہ کا زوال آیا تو اس کے بعد 1935 کے اندر چونکہ ترکی ہاتھ سے نکل رہا تھا تو کمال اتا ترک نے اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا۔ اب اس کے اندر آپ کو بہت ساری تصویریں نظر آئیں گی جس میں حضرت عیسیٰ کی آپ کو تصویر نظر آئے گی، لیکن وہ چونکہ امیجنری تصویر ہوتی ہے، وہ ریئل اور حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، وہ بھی نظر آئے گی۔ اب یہ جو میوزیم ہے یہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل ورثہ کہلایا جاتا ہے۔ اب اس کی لڑائی اس حملہ آور کے بعد کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ دنیا بھر کے اندر اب مسلمان ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کو دوبارہ مسجد تعمیر کیا جائے اور وہاں پر جا کر ہم نماز پڑھیں گے۔ تبھی طیب اردگان کو کہنا پڑا آپ ساتھ والی مسجد جو ہے بلو ماسک آپ اس کو بھر لیں، وہاں 60,000 نمازیوں کی گنجائش ہے، اتنے زیادہ نمازی آنا شروع ہو جائے کہ وہ مسجد بھر جائے تو اس کے بعد میں آپ کو ہایا صوفیہ بھی کھول دوں گا اور وہاں پر بھی ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اگر طیب اردگان یہ کام کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ پوری مسلم امہ اس وقت ان کو سر آنکھوں پر بٹھا دے گی۔ لیکن صحیح بات انہوں نے کہی ہے کہ آپ ایک اور نئی جگہ کو مسجد بنانے کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ پرانی مسجدوں کو تو آباد کر لیں۔ یہ انڈائریکٹلی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اسلام کی طرف لوٹیں، آپ قرآن کی طرف لوٹیں اور آپ احادیث کی طرف لوٹتے ہوئے آپ نماز قائم کریں۔ جب آپ نماز قائم کریں گے تو آپ دین کی طرف آئیں گے تو جگہ بھر جائے گی، تو ہم آپ کو یہ بھی کھول دیں گے۔ اب دنیا اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے کہ یہ چرچ پہلے تھا، اس کے بعد یہ مسجد بنی، پھر کمال اتا ترک نے اس کو میوزیم بنا دیا۔ آج جو بھی لوگ ترکی جاتے ہیں وہ اس کو ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ حملہ آور نے جو ڈائریکشن دی تھی اپنے مینیفیسٹو کے اندر جو 70 مرتبہ ایڈٹ ہوا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ آپ کو حقیقت ٹی وی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہے اور پاکستانی میڈیا شاید آپ کو یہ بات بتائے بھی نا، یہ 70 دفعہ ایڈٹ ہوا تھا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو مختلف ایجنسیوں نے مل کر کام کیا اس پر، اور یہ پوری طرح
खुफिया तौर पर तैयार हुआ। अब हाया सूफिया को इंशाल्लाह एक न एक दिन तो मस्जिद कन्वर्ट होना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें वापस लौटना है अपने आबाओ अजदाद की तरफ। अब दुनिया इसका मजाक उड़ाती रहे तो उनको मजाक उड़ाने दे, हमें इस चीज से कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब हाया सूफिया की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि तैयब उर्दुगान को रिवेंज लेना चाहिए। हम कहते हैं तुर्की के लोगों को कि आप उस ब्लू मॉस्क को इतनी ज्यादा भर दें, आप उस ब्लू मॉस्क के अंदर इतने ज्यादा नमाजी ले, इतने ज्यादा ले कि दुनिया को मजबूरन देखना पड़े कि एक मस्जिद भर गई थी और उसके अलावा हाया सूफिया को खोल दिया गया। उसके बाद जो मुसलमानों का सैलाब उमड़ आएगा दुनिया के अंदर, इंशाल्लाह वो बेहतरीन होगा। तैयब उर्दुगान चूंकि एक इस्लामिक लीडर के तौर पर जाने जाते तो उनकी हर बात के अंदर आपको इस्लाम, कुरान और हदीस छलकती हुई नजर आएगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत बात है। दोस्तों,